بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 جگہوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی، نعوذ باللہ۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا، اس نے وہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ نہ تو اسے دیکھو اور نہ وہ تجھے دیکھے۔ یہودی کہنے لگا کہ تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ تو ساتھیوں نے اجازت دے دی اور وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن بمنزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس بات سے روئے اور کہا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں۔ یہودی بولا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہے تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہودی سے کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھ کر کہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں گے، السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو تمام صحابہ کرام میں ایک احرام مچ گیا اور سب آہ و بکا کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے والے، تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں یہودی عالموں میں سے ہوں اور 80 سال سے تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے اور میں اسی ذکر سے متاثر ہو کر آیا ہوں۔ اس نے مزید سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اجنبی، شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی اور جن ہی دیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کہ کیا تم میں سے کوئی ان کی اولاد ہے جو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کروائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ یہودی بولا، میں نے آپ کا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ اور آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں۔ ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاعیں نکلتی تھیں۔ سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی۔ ہتھیلیوں پر گوشت تھا۔ قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے۔
بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، اے علی رضی اللہ عنہ، تو نے جو کچھ بتایا بالکل صحیح بتایا۔ تو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ پھر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا موجود ہو تو میں اسے سونگھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں سلمان، جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ذرا بھیج دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر حسن و حسین رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرے ابا کا جبہ مبارک کون پہنے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ مبارک نکال کر لے آئیں جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سونگا، پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہتا تھا، واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تشریف پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد و یکتا اور یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اس قبر شریف میں تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو کچھ انہوں نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر دے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔